ناظرین، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اسی لیے نیو یارک کے میئر کا الیکشن اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو بہت مائنیوٹلی دیکھا گیا، آبزرو کیا گیا، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس کی اعداد و تحسین ہے اور اس میں بہت سارے ایسے کنٹریبیوٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر پالیٹکس کے اندر اور لیفٹ کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے۔ کیونکہ ایجنڈا سوشل جسٹس کے اوپر ہے، ایجنڈا جو ہے وہ سماجی انصاف کے اوپر ہے، معاشرتی انصاف کے اوپر ہے، معاشی انصاف کے اوپر ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک دفعہ سے کہا جائے اگر کہ یہ پلٹا ہے سسٹم، اور یہ روٹی کپڑا اور مکان کی جو ہم پاکستان میں پہلے سنتے تھے پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ بھی گیا، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر ریوائیول ہوا ہے اس پالیٹکس کا۔ دوسری جانب زہران ممدانی، ایک نوجوان 34 برس کا نوجوان جو کہ اس بات کی مثال بن چکا ہے کہ آپ ایک کثیر اللسانی شہر کے اندر، ایک کثیر التہذیبی شہر کے اندر، ایک کثیر جسے کہنا چاہیے نسلی شہر کے اندر اپنا جو تشخص ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں۔ زہران ممدانی اپنے بیان اور اپنے اظہار کے لیے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ فتح یاب ہوا۔ فلسطین کا مسئلہ ہوا تو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اگر انڈیا کے اندر دیکھیں تو مودی کے خلاف بات کی، الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لیکن سچ کے اوپر مبنی بات کی، یہی وجہ ہے کہ زہران ممدانی اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیشین دیکھا جائے نیو یارک کا، ہسٹری کا سب سے پاپولر، تو ہی از ون آف دیم۔ 1969 کے بعد میئر کے انتخاب کے لیے 50 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا ہے، 20 لاکھ سے زائد نوجوان ہیں جو باہر نکلے ہیں، لائنوں میں لگے ہیں، ریکارڈ ووٹ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پولیٹکس سے ابھی بھی امید کے ساتھ جڑے ہیں، امید کی ضرورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے بھی پولیٹکس جس سے لوگ اس طرف اس وقت متنفر ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی شمولیت اور اس کے ساتھ امید کس قدر جڑی ہوئی ہے، یہ ایک مثال یہ الیکشن بن چکا ہے۔ اگر ہم اپنی دوسری اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹکس ہے تو وہ 27ویں ترمیم کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے بڑی اہم خبر بھی ہے کہ جو آرٹیکل 243 ہے اس کے حوالے سے بھی کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہو سکتی ہیں۔ کیا کوئی سینٹ کام کی طرح کا کوئی سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے گا، کوئی ایسا عہدہ جو کہ سینٹرل کمانڈ کے طور پر ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بات ہم کریں گے کہ اس کے اوپر جو بہت زیادہ ریومرز بھی ہیں، ابھی تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، لیکن اطلاعات یہ ہیں جو حکومتی حلقوں سے آ رہی ہیں کہ جو جوائنٹ چیف یا جسے کہنا چاہیے CDS چیف آف ڈیفنس جو ہے، اس طرح کا کوئی عہدہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس کی نیٹی-گریٹیز کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا اور شامل ہو سکتا ہے، یہ ایک جو ہے بہت اہم نقطہ ہوگا، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن 27ویں جو ترمیم ہے اس کے لیے سینٹ کے اندر حکومتی حکمران جو جماعتیں ہیں ان کو ضرورت پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان سے آج ملاقات بھی ہوئی، وہ کتنے اہم ہوں گے، کیا وہ ملاقات کے لیے جو ہے اس کے بعد جو آج فیصل وابڈا صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کیا وہ واقعی ووٹ کریں گے سینٹ کے اندر، یا حکمران اتحاد کو پھر دوسرے طریقے پہ یعنی لوگوں کو منانا پڑے گا، یا اپنے زور آزمائی جس طرح سے ہوتی ہے وہ کرنا پڑے گی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا۔ آج آؤٹ رائٹلی اگر دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا، انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے، کوئی ایسے ترمیم نہ لے کے آئے جس سے عدلیہ مزید داؤ پہ لگ جائے۔ صبح اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ 11واں وارڈ کب آئے گا، طوفان برپا ہونے والا ہے، اور وفاق صوبوں پہ اس مرتبہ حملہ آور ہونے لگا ہے۔ اس وقت آپ پورے وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر آئے گی، اس پہ گفتگو کرے گی یا نہیں کرے گی، ایک بہت بڑا اہم سوال ہوگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو سونپے گئے ہیں بہت سارے فرائض، وہ کس طرح سے کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں نہیں، ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔